بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال رفع يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء، وقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا آتي أصحابي أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواہ مسلم. محترم بزرگوں، عزیز اور بھائیوں، عشرہ اخیرہ کی آخری رات ہے اور شب قدر کے سلسلے کی بھی آخری رات ہے، اور ماہ مبارک کی بھی آخری رات ہے. 29ویں شب قدر کے سلسلے کی آخری رات ہے، اور مہینے کی آخری رات کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے مہینے میں اللہ تعالی ہر رات میں جتنے بندوں کی جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرماتے ہیں، ان سب کے مجموعے کے بقدر آخری رات کے اندر جہنم سے خلاصی کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ بخشش کی اور مغفرت کی خاص رات ہے. اس لیے آج کی رات میں ہمیں محنت کر کے اللہ کو منانے میں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں، اپنے مسائل کو حل کرانے میں، دعائیں کرنے میں صرف کرنا چاہیے. آج کے درس کے لیے میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتوں کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دل میں کسی طرح کی کدورت ہو، ان کے مقام و مرتبے کے بارے میں کچھ کمزوری پیدا ہو جائے تو وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو متاثر کرتی ہے. چنانچہ روایت سنیے. اور عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، فمن احبهم فبحبی احبهم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ومن آذاهم فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. رواہ الترمذی. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. کوئی گستاخی نہ ہو ان کی شان میں، کوئی بدتمیزی نہ ہو ان کے سلسلے میں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تمہاری ذات سے. اتقوا اللہ، اللہ اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا. غرض کہتے ہیں جب کوئی تیر اندازی کرتا ہے یا بندوق اور ریوالور کے نشانے کی مشق کرتا ہے تو ایک ہدف ہوتا ہے جس کو نشانہ لے کر اس کے اوپر گولی چلائی جاتی ہے، تیر چلایا جاتا ہے، اس کو غرض کہتے ہیں. تو اگر کوئی کسی کے اوپر تنقید کرتا ہے تو گویا اس کے اوپر تنقید کا تیر چلا رہا ہے.
آپ فرماتے لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کو میرے بعد تنقید کا نشانہ مت بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا. اس کی دو تشریح کی ہے محدثین نے. من احبہم فبحبی احبہم، قال الطیبی بسبب حبہ ایای احبہم، یعنی جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو میرے صحابہ سے محبت ہے، اور جس کو مجھ سے بغض ہے اس کو میرے صحابہ سے بغض ہے، کیونکہ میرے صحابہ ہیں. ان کا امتیاز، ان کی خصوصیت کیا ہے؟ حضور کے صحابی ہیں. یہی ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، یہی ان کی سب سے بڑی پہچان ہے. حضور کے تلامذہ ہیں، حضور کے ساتھی ہیں. صحابی کے معنی کیا ہے؟ صاحب معنی ساتھی، حضور کے ساتھی ہیں، حضور کے صحبت یافتہ ہے. فرمایا کہ جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو صحابہ سے محبت ہوگی، اور جس کو مجھ سے بغض ہے اس کو صحابہ سے بغض ہوگا. ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا ہے. اور فرماتے کہ بعض لوگوں نے یہ بیان کیا اس کا معنی کہ فبحبی، چونکہ میں محبت کرتا ہوں صحابہ سے اس لیے لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے ساتھ بغض رکھے گا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض رکھے گا. تو صحابی کا مطلب صرف صحابی سے تعلق نہیں ہوا، ان کے ساتھ محبت رکھنا حضور سے محبت کی علامت ہے، اور ان کے بارے میں دل میں میل رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا نخواستہ دل میں بغض اور میل رکھنے کے مترادف ہے. آگے فرمایا من آذاہ فقط آذانی، جس نے میرے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. ومن آذانی فقط آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو اذیت پہنچائے گا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے، اس کی گرفت کر لے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. یہ مقام ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کا تعلق ہمارے ایمان سے اور عقیدے سے ہے. یہ صرف محبت کا مسئلہ نہیں ہے. ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، جیسے اللہ کے بارے میں کچھ عقیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عقیدہ ہے، قرآن کے بارے میں عقیدہ ہے، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے، تو اہل سنت والجماعت کے یہاں کسی کے صحیح العقیدہ اور سنی مسلمان ہونے کے لیے، اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ایک عقیدہ ہے. وہ عقیدہ کیا ہے؟ سنیے. قال ابو منصور البغدادی اصحابنا مجمعون علی ان افضلهم الخلفاء الاربعۃ على الترتیب المذکور. ہمارے تمام علماء اہل سنت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے افضل چاروں خلفاء ہیں. علی الترتیب یعنی چاروں خلفاء سب سے افضل. پھر ان میں ترتیب یہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر سب سے افضل، اس کے بعد نمبر حضرت عمر کا، اس کے بعد نمبر حضرت عثمان، اس کے بعد نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ثم تمام العشرۃ، ان چار کے بعد عشرہ مبشرہ میں کے جو 6 ہیں ان کا مقام ہے. عشرہ مبشرہ میں کے 6 کون ہو گئے؟ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت سنائی تھی. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. 10 نام لیا تھا آپ نے. وہ 10 کون ہیں؟ 4 تو یہ حضرات ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. ان کے علاوہ 6 اور کون ہیں؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت سعد ابن ابی وقاص، اور حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل. پھر سے سنیے. 4 خلفاء کے علاوہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف،
حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ، حضرت زبیر ابن العوام، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل، یہ سب کے سب مہاجرین میں سے ہیں، مکہ کے رہنے والے۔ چار کا مقام تو سب سے افضل ہے، اور باقی ان 6 کے درمیان کوئی ترتیب نہیں ہے، یہ سب کے سب برابر ہے۔ تو یہ 10 صحابہ کرام تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے، ان کو عشر مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ثم اہل بدر، عشر مبشرہ کے بعد نمبر ہے ان 313 صحابہ کرام کا جو غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے، جن کی یہ بشارت ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، تم جو چاہے عمل کرو تمہاری مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ اصحاب بدر کے بارے میں۔ بدری صحابہ تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے، اور یہ ہمارے عشر مبشرہ میں اس کے اندر شامل ہے۔ صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی جو حضرت عثمان کی زوجہ تھی ان کی عیادت اور خدمت کے لیے مدینے میں روک دیا تھا، باقی یہ 10 کے 10 تمام صحابہ بدر کے اندر شریک تھے۔ تو اصحاب بدر میں عشر مبشرہ خود شریک ہے۔ تو پہلا نمبر ہوا خلفائے راشدین کا 4 کا، اس کے بعد عشر مبشرہ میں کے باقی 6، اور پھر نمبر ہوا کس کا؟ اصحاب بدر کا، یعنی وہ 313 صحابہ جو بدر کے اندر شریک تھے۔ ثم اہل بدر ثم احد، پھر اس کے بعد جو لوگ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ غزوہ بدر ہوا ہے رمضان سن 2 ہجری میں، اور غزوہ احد پیش آیا ہے شوال سن 3 ہجری میں، یعنی بدر کے 1 سال بعد۔ اس میں 1000 صحابہ تقریباً شریک تھے، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ شہداء احد کا بہت اونچا مقام ہے۔ تو بدر والوں کے بعد نمبر کس کا آتا ہے؟ اصحاب احد کا آتا ہے۔ ثم بیعۃ الرضوان، اس کے بعد نمبر ہے ان 1400 صحابہ کرام کا جو صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ ہم مکہ مکرمہ میں جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر حلق کروا رہے ہیں، قصر کروا رہے ہیں، گویا عمرہ کی سعادت حاصل ہوگی۔ 1400 صحابہ کرام کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر قربانی کا جانور لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کو روانہ ہو گئے۔ ادھر مشرکین مکہ نے طے کر لیا کہ مسلمانوں کو مکہ میں آنے نہیں دیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، کئی روز تک گفتگو ہوتی رہی، آخر کار 10 سال کے لیے صلح ہو گئی، جس کا نام کیا ہے؟ صلح حدیبیہ۔ مقام کے اعتبار سے اس کا نام صلح حدیبیہ ہے، اور وہ صلح جو ہے وہ مسلمانوں کی فتوحات کی بنیاد بنی ہے۔ اسی کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا فرما دی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا کہ وہاں جا کر قریش کے لوگوں سے گفتگو کرو، ان سے کہو کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم احرام باندھ کر حجی کا جانور لے کر آئے، ہم عمرہ کریں گے لوٹ جائیں گے، ہمیں آنے دو۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ نہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی اجازت ہے، آپ چاہیں تو عمرہ کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں نہیں عمرہ کروں گا۔ ان کے اس جواب سے وہ برفوختہ ہو گئے، اتنی محبت، اتنا عشق، موقع مل رہا ہے عمرہ کرنے کا، تیار نہیں ہے، روک لیا ان کو، جانے نہیں دیں گے۔ یہ اطلاع آپ کے پاس اس انداز سے پہنچی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اس سے بہت صدمہ ہوا، اور وہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی ہے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا. لقد یقینی طور پر بالکل قطعی طور پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب آپ سے وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لے رہے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں کیے گئے تھے اور اسی بیعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے بھی بیعت کی. جب سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کر لی، آپ نے فرمایا ھذا لعثمان، یہ میرا ایک ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. اس بیعت کا نام کیا ہے؟ بیعت رضوان، کیونکہ اس بیعت کے بعد اللہ کی رضا کا پروانہ آ گیا تھا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. تو خلفائے راشدین، بقیہ عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، اصحاب احد، اس کے بعد اصحاب بیعت رضوان جن کی تعداد 1400 تھی. ومن له مزیت من اہل العقبتین من الانصار. اسی طرح ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کی گھاٹی میں، منی کی گھاٹی میں جو مدینہ والوں سے بیعت لی تھی، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں کی طرف سے مایوس ہو گئے تو حج کے موقع پر پورے عرب کے لوگ آتے تھے. منی میں قیام ہوتا تھا تو مدینہ سے جو لوگ گئے تھے، جس کا نام اس زمانے میں یثرب تھا، جس میں مدینہ کے اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ تھے. ان کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ایمان کی دعوت پیش کی. جب آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لے آؤ، تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اوہو، یہی وہ آخر نبی آخر الزمان ہے. مدینہ میں یہودی رہتے تھے، ان کے بڑے بڑے قبیلے تھے، قبیلے بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور ادھر انصار کے دو قبیلے تھے، ایک بنو خزرج اور ایک بنو اوس. ان میں آپس میں لڑائی چلتی رہتی تھی، یہودیوں میں اور انصار مدینہ میں. ابھی ان کا نام انصار نہیں تھا، یہ اوس و خزرج تھے. تو یہودی کہتے تھے ٹھیک ہے، نبی آخر الزمان کا زمانہ قریب ہے، ہماری آسمانی کتابوں میں ان کے بارے میں پیشین گوئی موجود ہے. وہ جب آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے مقابلہ کریں گے، تم کو کھجڑ دیں گے. ہم نبی آخر الزمان کے ساتھ ہو جائیں گے اور تمہارا مقابلہ کریں گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، انہوں نے کہا ہو یہی وہ نبی آخر الزمان ہے جن کے بارے میں یہود کہتے، تو کیوں نہ ہم ایمان لے آئے. چنانچہ چند افراد وہاں آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے آ کر مدینہ طیبہ کے اندر ایمان کی بات چلائی. ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی. اگلے سال پھر یہ لوگ گئے ہیں 72 آدمی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے اور دعوت دی ہے کہ آپ مدینہ آ جائیں گے اور تمام مسلمان آ جائیں، ہم جان مال سے آپ کی خدمت کریں گے، آپ کو پناہ دیں گے. یہ بیعت عقبہ کہلاتی ہے. ان دو بیعتوں کے اندر جو نمایاں لوگ شریک تھے، جیسے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ بن عبد بن حرام، اور خود جابر رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے، بچے سے تھے، نوجوان تھے. یہ ان لوگوں کو بھی بڑا اونچا مقام ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصحاب بیعت عقبہ. ان میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جن کا واقعہ وہ واقعہ پیش آیا تھا. غزوہ تبوک کے اندر شریک نہیں ہو سکے تھے، 50 دن کی آزمائش بھی تھی. تو وہ حضرات جو ہے ان کو بھی بیعت رضوان والوں کے ساتھ ساتھ مخصوص لوگوں میں شمار کیا گیا ہے. وہ لفظ ہے وَمَن لَهُ مَزِيَّةٌ مِّنْ أَهْلِ الْعَقْبَتَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ وَكَذَلِكَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ. اسی طریقے سے شروع میں ایمان لانے والے مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام، اور وہ کون ہیں؟ وَهُمْ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ. یہ وہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے. ہر لفظ محتاج تشریح ہے. پہلے مسلمانوں کو قبلہ بیت المقدس تھا، سب لوگ جانتے قبلہ اول کہا جاتا ہے. ہجرت فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ کو قرار دے دیا جائے.
تو 16 مہینے تک تو آپ نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف، اب پھر تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، تو اس 16 مہینے کے اندر جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کو دونوں قبلہ کی طرف نماز پڑھنے کا موقع ملا۔ تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے، اور تحویل قبلہ کے بعد خانہ کعبہ کی طرف۔ ان کو کہا جاتا ہے من صلی الی القبلتین، ان لوگوں کو بھی کچھ خصوصیات حاصل ہیں۔ یہ دیکھیے محدثین اور ائمہ کا کام دیکھیے، انہوں نے اس مسئلے کو کتنی اہمیت دی ہے۔ صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کی تعین اور درجہ بندی کے اندر ان کی قربانیوں کو اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کو بنیاد بنا کر، اسلام کی خاطر قربانیوں کو اور جلد سے جلد اسلام میں داخل ہونے کو بنیاد بنا کر ان کے درجے متعین کیے ہیں۔ وقیل اہل بیعت الرضوان، تو یہ ہے ان کی ترتیب۔ اسی ترتیب کے مطابق ہم کو ایمان رکھنا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا شعار ہے، اور یہ صحیح العقیدہ ہونے کی بنیاد ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، اہل سنت والجماعت وہی لوگ ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو مقام و مرتبہ بتایا ہے اس کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں۔ باقی جتنے فرقے غلط راستے پر چلے ہیں، اعتدال سے ہٹے، گمراہی کے راستے پر پڑے، ان سب کا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد مولانا ریاست علی صاحب بجنوری وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا سید فخر الدین احمد مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، میں نے بھی ان سے بخاری شریف پڑھی ہے، لیکن یہ جملہ میں بالواسطہ نقل کرتا ہوں، مجھے یاد نہیں، ہو سکتا ہے کہ حضرت نے فرمایا لیکن مجھے یاد نہیں ہے۔ مولانا ریاست علی صاحب یقین کے ساتھ نقل کرتے تھے کہ مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے درس میں فرمایا کرتے تھے کہ کسی بھی جماعت اور کسی بھی فرقے کو اگر جانچنا ہو، پرکھنا ہو کہ یہ صحیح راستے پر ہے یا بھٹکا ہوا ہے، تو یہ دیکھ لو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے اور کیا معاملہ ہے۔ اگر بالکل وہی راستہ ہے جو صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے، ان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، سب کے ساتھ بلا امتیاز عقیدت اور محبت کا تعلق ہے، کسی کے بارے میں کوئی کدورت نہیں ہے، کسی کا مقام و مرتبہ گھٹاتے نہیں ہیں، تو وہ صحیح راستے پر ہے۔ اور اگر صحابہ کے مقام و مرتبے کے اندر کہیں سے کمی ہوتی ہے، وہ راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں میں سب سے پہلے جو فرقے اہل سنت والجماعت سے الگ ہوئے ہیں، ان میں ایک طبقہ ہے خوارج کا اور ایک طبقہ ہے روافض کا۔ ان کے عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ خوارج حضرت عثمان ابن عفان، حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے دشمن۔ اسی خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اور ان کا پروگرام تھا حملہ کر کے ایک ساتھ حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص کو بھی شہید کرنے کا، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ کون لوگ تھے؟ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے مسئلے میں حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں لڑائی ہوئی ہے جس کا نام جنگ صفین ہے۔ اس موقع پر یہ تجویز سامنے آئی کہ بیننا و بینکم کتاب اللہ، چلو جھگڑا ختم کرو، کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ کر لیا جائے، اور وہ کیا ہوگا؟ حکم بنا لو کسی کو، اور حکم جو فیصلہ کر لے اس کو مان لیا جائے۔ جب حکم کو تسلیم کر لیا، حضرت معاویہ نے بھی تسلیم کر لیا، حضرت علی نے بھی تسلیم کر لیا، تو اسی جماعت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں سے کچھ لوگ قرآن پاک کو نیزے پر لے کر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، کسی کا حق کو حکم بنانا یا ایمان سے خارج کرنے والی چیز ہے۔ انہوں نے حضرت معاویہ کو بھی گمراہ قرار دے دیا، حضرت علی کو بھی گمراہ قرار دے دیا۔ یہ
پہلی جماعت ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو کر انہوں نے ان دونوں کو گمراہ قرار دیا، اور پھر یہ اتنے سخت ہوئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے باقاعدہ خوارج کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے۔ حضور نے پیشین گوئی کی تھی ان کے بارے میں، ایک شخص کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ اس کی نسل سے ایک جماعت پیدا ہوگی، بظاہر اتنے دیندار ہوں گے کہ ان کی نماز کے مقابلے میں تم کو اپنی نماز حقیر لگے گی، ان کے روزے کے مقابلے میں اپنا روزہ تم کو حقیر لگے گا، لیکن وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کسی شکار کے اندر سے تیر داخل ہو کر نکل جائے اور اس کے اوپر نہ گوشت لگا ہو، نہ خون لگا ہو، نہ کچھ نہ ہو، بالکل صاف ہو، اسی طریقے سے دین سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ یمرقون من الدین خروج سہم من الرمیہ، آپ نے فرمایا کہ اگر میں ان کو پاؤں گا تو ان کے خلاف قتال کروں گا اور ایسا ان کو نیست و نابود کر دوں گا جس طرح قوم عاد و ثمود کو ختم کر دیا گیا۔ یہ جماعت جو گمراہ ہوئی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمراہ کہہ کر اور ان کے ساتھ بغض رکھ کر۔ دوسری جماعت روافض کی ہے، شیعوں کی، جن کے نزدیک چند صحابہ کے علاوہ حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت مقداد بن اسود، ان کے علاوہ نعوذ باللہ سارے کے سارے صحابہ منافق تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب مرتد ہو گئے۔ 3.5 یا 4 آدمی مسلمان تھے، مخلص، باقی سب مرتد۔ یہ حضرت شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بارے میں اتنا خطرناک اور گندا عقیدہ رکھتے ہیں کہ زبان سے کہنے کے لائق نہیں ہے۔ اشارہ کر دوں صرف ان کی مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے ایرانی انقلاب، امام خمینی اور ایران، اس میں اس کو اگر آپ پڑھیں تو پتہ چل جائے گا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے جس میں سخت ترین عذاب ہوتا ہے، اس کنویں کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے 2 آدمی ہیں۔ وہ 2 آدمی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن سے جہنم کی پناہ مانگتی ہے۔ کہتے ہیں جب حضرت مہدی آئیں گے تو وہ قبر کھودیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور رجم اور سنگسار کریں گے ان دونوں حضرات۔ قرآن کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خدا نخواستہ وہ تحریف شدہ ہے، اس میں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر حضرت عمر کو جو جہنم سے بڑا جہنمی مانے، اس کے ایمان کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ تو پرانے لوگوں میں تھا، اور آج کے زمانے میں مجھے معاف کیجئے گا جب بات نکلتی تو ذکر کرنا پڑتا ہے، موجودہ دور کے جن لوگوں نے اہل سنت والجماعت کے راستے سے اختلاف کیا ہے، چاہے جزوی اختلاف ہو، ان کا اختلاف بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پر ہے۔ آج اپنے کو اہل حدیث کہنے والے جو حضرات ہیں، ان کے کچھ امتیازی مسائل ہیں جس میں وہ سب سے الگ ہیں۔ کچھ مسائل وہ ہیں، یعنی 4 فقہ ہے نا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان میں کچھ اختلافات ہیں، جزئی اختلافات ہیں، لیکن بہت سے مسائل وہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اس جماعت کو ان مسائل کے اندر بھی 4 سے اختلاف ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے تراویح کی رکعات کا، 20 رکعات تراویح سب کے نزدیک مسنون ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجماع سے 20 رکعت تراویح پوری دنیا کے اندر چلی، حرمین شریفین تک میں، اور سب نے اس کو مانا۔ 20 رکعت سے کم کا کوئی قائل نہیں ہے۔ لیکن یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمیں ان کا فیصلہ تسلیم نہیں ہے، 8 رکعت پڑھی جائے گی۔ ایک مجلس میں اگر ایک ساتھ 3 طلاق دے دی جائے، چاروں ائمہ متفق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صحابہ کرام کا اجماع ہو چکا ہے کہ 3 طلاق 3 مانی جائے گی، رجعت کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ کہتے نہیں، 1 طلاق رہے گی، وہ 3 نہیں رہے گی۔ صحابہ سے اختلاف ہے۔ جمعہ کے دن آپ جانتے ہیں ہماری مسجد میں 2 اذان ہوتی ہے نا، ہمارے پنجگانہ کی طرح ایک اذان ہوتی ہے، اور
ایک خطبہ کے وقت اذان ہوتی ہے، ان کی مسجد میں جمعہ کے دن پہلی اذان نہیں ہوتی، صرف خطبہ کی اذان ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ پہلی اذان شروع ہوئی تھی، صحابی کا عمل معتبر نہیں ہے، ساری امت نے اس کو قبول کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ لازم پکڑو تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو۔ ابھی روایت آپ کو دکھلاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عن العباد بن ساری رضی اللہ تعالی صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجهه فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز کے بعد وعظ فرمایا، اور ایسا بلیغ وعظ فرمایا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہمارے دل کانپ اٹھے۔ آپ نے فرمایا فقال رجل یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع فاوصنا، یا رسول اللہ لگتا ہے جیسے یہ رخصتی کا وعظ ہے، آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، رخصتی والا وعظ لگ رہا ہے، لہذا ہمیں کچھ نصیحت فرما، اوصنا کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ فقال اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور امیر کی اطاعت کرنا، امیر المومنین اور خلیفہ جو ہو اس کی بات کو سننا اور اس کی بات کو ماننا۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، چاہے وہ امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت اختلاف دیکھے گا، طرح طرح کی باتیں لوگ کہیں گے، طرح طرح کے نظریات سامنے آئیں گے، طرح طرح کے اعمال سامنے آئیں گے۔ اب نصیحت کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم لازم پکڑنا میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو۔ آپ بتائیے کہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ ان چار کے علاوہ کوئی ہے؟ بالاتفاق خلفاء راشدین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، کوئی تیسری رائے دوسری رائے اس سلسلے میں نہیں۔ آپ نام لے کر فرما رہے ہیں، اپنے طریقوں کو بھی آپ سنت کہہ رہے ہیں، خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی سنت کہہ رہے ہیں نا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میرے طریقے کو بھی اختیار کرنا اور خلفاء راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا۔ آپ نے اپنے طریقے کو سنت کہا تو اپنے صحابہ اپنے خلفاء راشدین کے طریقے کو بھی کیا کہا؟ سنت کہا۔ لہذا جو اہل سنت والجماعت ہوگا وہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرے گا، خلفاء راشدین کی سنت کو بھی اختیار کرے گا، اور جماعت صحابہ کے عمل کو بھی اختیار کرے گا، اسی کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ فرما علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لینا جو ہدایت یافتہ ہیں، تمسکوا بہا، مضبوطی سے تھامنا ان کو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور ڈاڑھ کے دانت سے دبا کے پکڑ لینا۔ صرف اتنا نہیں کہ پکڑ لینا، ڈاڑھ کے دانت سے، نواجذ، ایک تو یہ کہ اگلے دانت سے پکڑ لیا جھٹکا دے کے چھوٹ جائے گا، لیکن اگر اس نے دبا دیا ہے کسی چیز کو زور سے، کوئی کتنا جھٹکا دے چھوڑانا چاہے جو چھوٹے گی نہیں۔ اسے معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ ہوں گے جو خلفاء راشدین کی سنت کو چھوڑوانا چاہیں گے، فرمایا تم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، ڈاڑھ کے دانت سے دبا کے پکڑنا، کوئی کتنی مخالفت کرے، کتنی تقریریں کرے، کتنا سمجھانے کی کوشش کرے، تم کہنا ہم خلفاء راشدین کی سنت کو چھوڑنے والے نہیں۔ تمسکوا بہا، مضبوطی سے تھامنا ان کو اور ان کو ڈاڑھ کے دانت سے دبا کے پکڑنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی پیدا ہونے والی چیزوں کو سے بچنا۔ اب دیکھ لیجئے، ایک طرف صحابہ کرام و خلفاء راشدین کا طریقہ ہے، اس کو جب آپ نے سنت کہہ دیا تو اب بدعات کون سی چیز ہوگی جو ان کے طریقے کے علاوہ ہوگی؟
इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, दीन में नई पैदा की जाने वाली चीजों से बचना। जब खुलफा राशिदीन के तरीके को आप सुन्नत कह रहे हैं और मजबूती के साथ थामने की हिदायत दे रहे हैं, तो खुलफा राशिदीन का अमल मुहदसात में से नहीं हो सकता, वो सुन्नत है। लिहाजा अब अगर कोई बदबख्त ये कहता है कि ये बिदअत उस्मानी है या बिदअत उमरी है, वो हदीस का मुखालिफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तकज़ीब कर रहा है। आपने कैटेगरी मुतय्यन कर दी, खुलफा राशिदीन तक का अमल सुन्नत है। अब उसके बाद जो चीज ईजाद की जाएगी नई, वो बिदअत होगी। जब खुलफा राशिदीन ने तय कर दिया कि तरावी 20 रकात है, तो अब 8 रकात बिदअत होगी। जब आपने तय कर दिया कि जुमा में 2 अज़ान होगी, तो अब 1 अज़ान बिदअत होगी। इसलिए खुलफा राशिदीन के अमल को बिदअत नहीं कहा जा सकता। इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला, दीन में नई चीजें जो पैदा की जाएंगी उनसे बचने की कोशिश करना, क्योंकि दीन में हर नई चीज जो पैदा की जाएगी वो बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। ये है मकाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का। इसलिए उनके मकाम व मर्तबा को हमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाया है अपने ज़हन के अंदर रखना चाहिए और उसी के मुताबिक हमको अकीदा रखना चाहिए और उनकी हिदायत को, उनके फैसलों को डांस के दांत से दबा कर पकड़ना चाहिए। ये सहाबा अल्लाह जल्ल शानहू के नज़दीक इनका क्या मकाम है, एक रवायत सुनिए। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याती अलन नास ज़मानुन फयक़दू फी आम मिनन नास फयक़ुलून हल फीकुम मन साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयक़ुलून नअम फयुफ्तहु लहु। कुछ लोग, कुछ जमाअतें अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रही होंगी, फतह नहीं हो रही होगी, तो लोग आपस में गुफ्तगू करेंगे कि क्या इस मजमे में कोई ऐसा शख्स है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उठाई हो, कोई सहाबी है। पता चलेगा हाँ एक सहाबी है, उनकी बरकत से अल्लाह ताला फतह नसीब फरमाएंगे। सुब्बा याती अलन नास ज़मानुन, वो ज़माना गुजर जाएगा, फिर कुछ जमाअतें जिहाद कर रही होगी, फतह नहीं होगी। फयुकालु हल फीकुम मन साहब असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी तो नहीं है, क्या किसी सहाबी की सोहबत उठाने वाला कोई है जिसने किसी सहाबी को पाया हो? कहा जाएगा हाँ, उसकी बरकत से फतह होगी। सुबयाती अलन नास ज़मानुन फयुक़दू फी आम मिनन नास फयुकालु हल फीकुम मन साहब असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा ज़माना आएगा कि पूछा जाएगा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सोहबत उठाने वालों की सोहबत उठाने वाला, यानी तबे ताबई, एक तो सहाबी थे, फिर ताबई हुए, फिर तबे ताबई, है कोई? जवाब मिलेगा हाँ, उसकी बरकत से फतह नसीब होगी। ये वो मुबारक जमात है कि एक मजमे के अंदर अगर वो मौजूद है एक फर्द, उसकी बरकत से अल्लाह ताला पूरी जमात को फतह नसीब फरमाएंगे। वही नहीं बल्कि उनकी सोबत उठाने वाले, और उनकी सोबत उठाने वाले भी अल्लाह ताला के नजदीक ऐसे मकबूल और ऐसे महबूब होंगे। वअन इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु उम्मती क़रनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, मेरी उम्मत में सबसे बेहतरीन तबका वह है जो मेरा ज़माना है, यानी सहाबा। फिर वो लोग जो उनके बाद होंगे यानी ताबईन, फिर वो लोग होंगे जो उनके बाद होंगे यानी तबे ताबईन। एक दो रवायतें सुना देता हूँ। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तमस्सुन नार मुस्लिमन रआनी और रआ मन रआनी, रवाहु तिरमिज़ी। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स को आग नहीं छुएगी जिसने मुझको देखा है या मेरे देखने वाले को देखा है। ये भी तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। और उसके बाद जो रवायत है और अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु तआला, अभी मैं सुना चुका हूँ, अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी,
کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو میرے صحابہ کے بارے میں۔ وعن انس رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام لا یصلح الطعام الا بالملح۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی مثال پوری امت کے اندر ایسی ہے جیسے کھانے کے اندر نمک کی حیثیت ہوتی ہے کہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا۔ فرمایا قال الحسن فقد ذهب من هنا فكيف نصنع۔ تابعی ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے میں کہتے ہیں کہ نمک تو چلا گیا، ہمارا کھانا ٹھیک کیسے ہو؟ یعنی صحابہ کرام ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، لہذا جو خیر ان کے دور میں تھی وہ خیر اب باقی نہیں رہ گئی۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، رواہ الترمذی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اس سے کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کے اوپر۔ صحابہ کو اگر کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کے اوپر تنقیدیں کر رہا ہے، ان پر عیب لگا رہا ہے تو کہو لعنت اللہ علی شرکم۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سألت ربی عن اختلاف اصحابی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب تبارک و تعالی سے اپنے بعد اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں پوچھا کہ میرے بعد میرے صحابہ میں جو اختلاف ہوگا رائے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وحا الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی، یا محمد ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم، اے محمد آپ کے صحابہ میرے نزدیک ستاروں کے مانند ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، لہذا ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کر لوگے ہدایت کے اوپر رہو گے۔ اختلاف کے باوجود سب ہدایت یافتہ ہیں، جیسے آسمان کے اوپر چمکنے والے تارے الگ الگ تارے ہیں لیکن سب روشنی بکھیر رہے ہیں۔ لہذا اگر کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہے تو صحابہ کے اندر جو رائے ہیں ان کے دائرے کے اندر رہنا پڑے گا، اگر صحابہ کی رائے سے باہر نکل گئے تو گمراہی۔ میں نے ایک جماعت کا نام لیا تھا، مجھے مقصد اس وقت تنقید کرنا نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کے مقام کا تعارف کرانے کے لیے مجبوراً ذکر کرنا پڑتا ہے۔ آج کے زمانے میں محمد علی انجینئر مرزا، اس کے جو لوگ بیانات سنتے ہیں اس کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تنقیدیں پائی جاتی ہیں۔ ایک جاہل شخص جس نے کوئی باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا ہے، قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کیا، کسی کے سامنے ظالم تلمذ نہیں طے کیا ہے، چند کتابوں کا مطالعہ کر کے وہ بیٹھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنقیدیں کر رہا ہے، فتوے دے رہا ہے، ان کی رائے کے خلاف رائے دے رہا ہے، اجتہاد کا دعویٰ کر رہا ہے اور کہتا ہے علماء کے پاس مت جانا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری پول کھل جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، ہمیں کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ اس لیے یہ اسی طریقے سے جماعت اسلامی کا جو منشور ہے ان کے دستور اساسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھے۔ اور جب زمانے میں یہ دستور شائع ہوا تھا اسی زمانے میں مودودی صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کیا ان پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے؟ کہا ان پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے، چنانچہ ان کی کتابوں میں تنقیدات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے قلم سے بہت سی اچھی باتیں بھی نکلی ہے، پردہ نام کی ان کی کتاب بہترین کتاب ہے، سود کے بارے میں انہوں نے بہترین کتاب لکھی ہے، اسلامی معاشرت اور تہذیب کے بارے میں اچھی باتیں لکھی ہیں، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تنقیدات انہوں نے کی ہے، بغازی کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کے سلسلے میں جو انہوں نے تفسیریں کی ہیں وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے مقامات کو مجروح کرنے والے ہیں۔ اور قائد کا جو نظریہ ہوتا ہے متبعین کا بھی وہ نظریہ ہوتا ہے، جو ان کو اپنا قائد تسلیم کرتا ہے ان کا نظریہ
نظریات کا حامی ہے، اس کا مزاج بھی یہی ہوتا ہے۔ آج کے اس درس میں ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ دو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ آخری روایت آپ کو یہ مل گئی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں پوچھا جو میرے بعد پایا جائے گا، تو اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی کہ اے محمد آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں، بعضها اقوى من بعض، کوئی ستارہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ چمکدار ہے، وَلِكُلِّ نُورٌ، لیکن ہر ستارے میں چمک موجود ہے، ہر ستارہ چمک رہا ہے۔ وَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِّمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اخْتِلَافِهِمْ فَهُوَ عِنْدِي عَلَى هُدًى، لہذا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس راستے پر ہیں ان میں سے کسی بھی راستے کو جو بھی اختیار کرے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ صاحب مشکات نے رزین کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے مناقب صحابہ کے باب میں۔ تو بھائی یہاں مسئلہ اور مسائل کا بھی ہے کہ جو ان خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچے، پوری بشاشت کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ہم اس کے اوپر عمل کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے۔ روافض کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ان کی دو باتیں نقل کر دی ہے، اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ایسا عقیدہ رکھے جو قرآن کو محرف کہے، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ مفتی ذیشان احمد صاحب جامعہ عربیہ سہریہ کے عالم تھے، نوجوان، ابھی کچھ دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ مولانا اصغر صاحب کا انتقال ہوا ہے، دعا کے اندر ان دونوں حضرات کے لیے دعائیں مغفرت فرمائے۔ اور بھائی آج کی رات خاص دعاؤں کی رات ہے، اس لیے اس اجتماعی دعا کے علاوہ انفرادی طور پر بھی خوب دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیزاء و اقربا کے لیے، سب کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ جن لوگوں ایک صاحب ہے جنہوں نے بچے کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اور بھی لوگوں کے دل میں ضرورتیں ہوں گی، تمام ضرورتوں کے لیے دعا مانگے۔ مہینہ جا رہا ہے، اس مہینے کے اندر جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال اللہ کی توفیق سے ہو گئے ہیں، روزہ، نماز، تلاوت، ذکر، صدقہ، خیرات، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو قبول فرما لے، ان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، صغائر و کبائر سب کو معاف فرما دے، دیدہ و دانستہ کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، نادانستگی میں ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، جلوت میں کیے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، خلوت میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ تیرے احکام کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے اے اللہ ان کی تلافی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو نہ ہو سکے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرما دے، ان کے مطالبے سے ہمیں بری فرما دے۔ اے اللہ تیرے بندوں کے حقوق کی جو پامالی ہوئی ہے اے اللہ ان کی بھی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما، لیکن اگر ہم نہ کر سکے اے اللہ اس کا بدلہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرما کر صاحب حق کو راضی فرما دے، ہماری طرف سے ان کے حق میں جو زیادتیاں ہوئی ہو اس کو ان کے حق میں نماز صدقہ و زکاة بنا دے، اور آخرت کے مواخذے سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ماہ مبارک آیا اور رخصت ہونے والا ہے، اے اللہ یقین ہم سے اس کی قدردانی نہیں ہو سکی، نہ روزے کا حق ادا ہو سکا، نہ تراویح کا حق ادا ہو سکا، نہ تلاوت کا حق ادا ہو سکا، نہ دعاؤں کا حق ادا ہو سکا۔ اے اللہ اس کو ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور تیرے نیک بندوں نے، تیرے مقبول بندوں نے اس ماہ مبارک کے اندر تجھ سے دعائیں مانگی ہو اے اللہ ان سب دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما، ہمارے روزوں کو کوتاہیوں کے باوجود قبول فرما لے، تلاوت کو قبول فرما لے، تراویح کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، پورے عالم کے اندر امت مسلمہ کو سربلندی اور عزت نصیب فرما، خاص طور سے اس ملک کے اندر اے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ میں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اخلاق حمیدہ عطا فرما، اے اللہ تکبر سے ہمیں پاک فرما دے، تواضع عطا فرما، قناعت کی دولت عطا فرما، حب مال اور حب جاہ سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے۔ اے اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنا سچا تعلق عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کے میل کو دور فرما دے، دلوں کی سیاہی کو ختم فرما دے، اپنے معرفت کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اے اللہ قرآن پاک کے نور سے ہمارے دل کو منور فرما دے، اپنے ذکر کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اے اللہ اپنا پاک نام لینے کی توفیق عطا فرما، اپنے ذکر کی حلاوت نصیب فرما، تلاوت کی حلاوت نصیب فرما، اپنے پاک نام کی لذت نصیب فرما، اپنے ساتھ سچا تعلق نصیب فرما، اے اللہ دعاؤں کے اندر استحضار نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دل و دماغ کو وساوس و خطرات سے پاک فرما دے، اے اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، لا علاج بیماریوں میں بھی مبتلا اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، ذہنی الجھنوں میں مبتلا اس سے بھی نجات عطا فرما، اے اللہ ہمارے جو اعزاء و اقربا دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی نانا نانی کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما، اے اللہ جن ائمہ مجتہدین محدثین فقہا اور علماء امت کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا ہے اے اللہ ان کے احسان کا ہم کوئی بدلہ ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ ان کا بدلہ اپنے خزانے سے عطا فرما، اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر جو احسانات ہیں اے اللہ اس کا بدلہ تو اپنے خزانے سے عطا فرما، ہم سب کی طرف سے درود و سلام کا نذرانہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہماری طرف سے پیش فرما دے، اے اللہ درود کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، سلام کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی زبان سے جو بھی درود و سلام کے کلمات نکلتے ہیں اے اللہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایع نشان بنا کر ان کی خدمت میں پیش فرما دے، اے اللہ آپ کو ہم سب سے راضی فرما دے، آپ کی سنتوں کی پامالی، آپ کے احکام کی خلاف ورزی سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے ناراض ہیں، اے اللہ ہمیں اتباع کی توفیق نصیب فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی فرما دے، اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما، جن جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ہر ایک کو اس کے مقام
مقاصد کا کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کی اس آخری رات میں ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، جو زندہ ہے ان کی مغفرت کے بھی فیصلے فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اللہ ہمارے جوانوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بچے بچیاں بغیر نکاح کے ہیں اے اللہ ان کو مناسب جوڑ عطا فرما، والدین کو جلد از جلد ان کا نکاح کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک نسبت و عفت کی حفاظت فرما، بدکاری سے غلط کاری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری زبان کی بھی حفاظت فرما، ہماری نگاہ کی بھی حفاظت فرما، ہمارے دل و دماغ کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں جلوت کے گناہوں سے بھی محفوظ فرما، اے اللہ خلوت کے گناہوں سے بھی محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال کمانے کی اور حلال استعمال کرنے کی، حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا سے جانے سے پہلے تمام لوگوں کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ میراث کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، جسمانی اخلاقی جس طرح کی بھی حقوق ہو اے اللہ ان سب سے ہم کو آزاد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے مہینے میں تیرے نیک بندوں نے پورے جہان کے اندر جہاں جہاں تجھ سے خیر کی جو دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ان سب کے اندر ہمارا حصہ مقدر فرما، جن دعاؤں جن شروع سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان سے ہمیں ہی پناہ عطا فرما۔ حرمین شریف کی دعاؤں میں بھی ہماری شرکت فرما دے اے اللہ اس میں بھی ہمارا حصہ نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔